الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پڑھیں یہ ترانہ ابھی جو آپ نے مولانا صاحب نے فرمایا میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک نعت کے اشعار جو پنجابی میں ہیں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا شاہ زیب رضا صاحب قادری دام ظلہ وزید شرف، اور جو ہمارے بزرگ علماء کرام جس کے لیے عمر میں بزرگ ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ تشریف لائے اور ہماری اس مجلس کو رونق اور زینت بخشی، اور آپ سارے حاضرین اور خاص طور پہ جو لوگ اس ختم نبوت کورس کا حصہ بنے ان سب کو بہت مبارکباد، اور یہ جو وقت دیا بلا تردد وہ بھی اسی وجہ سے کہ اس کا عنوان ختم نبوت تھا۔ یہ جو ترانہ ہے یہ بھی اسی کا غماز ہے، جو نعت کے شعر میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ بھی اسی کے غماز ہیں کہ ختم نبوت کی روح تک پہنچنا مسلمان کے لیے، کلمہ گو کے لیے کتنا ضروری ہے، اس سے وابستہ ہونا اور ان ٹچ ہونا۔ اور کچھ باتیں میں دو چار ایسی بھی کرنا چاہتا ہوں جو روایت سے ہٹ کے بھی ہیں اور روایت کے خلاف بھی ہیں، اور آج ہمیں ان کی شدید ضرورت ہے کیونکہ یہ بڑا حساس موضوع ہے۔ ختم نبوت بہت سینسٹیو موضوع ہے، اس کے بارے میں ایک عام مسلمان کا، بلکہ عام سے بھی نچلے درجے کے مسلمان کا کس درجہ حساس ہونا ضروری ہے وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کسی طرح آپ تک منتقل کر سکوں۔ سب سے پہلے یہ ترانہ اور نعت کے شعر آپ سنیں۔ پنجابی نعت ہے کہ رسولاں دے منہ تے مقالے نے تیرے، رسولاں دے منہ تے مقالے نے تیرے، کلام خدا وچ حوالے نے تیرے، کلام خدا وچ حوالے نے تیرے، تو ونڈیا ہمیشہ سچائی دا لنگر، تو ونڈیا ہمیشہ سچائی دا لنگر، مروت پرے سب پیالے نے تیرے، اور تیری ذات فرشاں تے عرشاں دی رونق، تیری ذات فرشاں تے عرشاں دی رونق، لیندے تے چڑھ دے اجالے نے تیرے، تیری ذات فرشاں تے عرشاں دی رونق، لیندے تے چڑھ دے
اجالے نے تیرے، اور تیرے امتی نے اے آسی تے عابد، تیرے امتی نے اے آسی تے عابد، حبیبہ اے گورے تے کالے نے تیرے، تیرے امتی نے اے آسی تے عابد، حبیبہ اے گورے تے کالے نے تیرے۔ اور علماء کرام کے لیے ایک شعر ہے کہ تیرا نا شریعت دے متھے دا ٹکا، تیرا نا شریعت دے متھے دا ٹکا، طریقت دے کناں چ والے نے تیرے، تیرا نا شریعت دے متھے دا ٹکا، طریقت دے کناں چ والے نے تیرے، اور تیرے ہاتھ دربار وحدت دی کنجی۔ اس شعر کے لیے میں نے یہ نعت آپ کو سنائی ہے۔ تیرے ہاتھ دربار وحدت دی کنجی، رسالت دے بوئے تے تالے نے تیرے، تیرے ہاتھ، شکریہ، تیرے ہاتھ دربار وحدت دی کنجی، تیرے ہاتھ دربار۔ ہاں، مزہ یہ ہے کہ آج یہ شعر آپ سب ساتھ لے جائیں، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں۔ تیرے ہاتھ دربار وحدت دی کنجی، رسالت دے بوئے تے تالے نے تیرے، تیرے نال نبیاں تے ولیاں دا مجمع، تیرے نال ولیاں تے نبیاں تے ولیاں دا مجمع، گناہگار آلے دوالے نے تیرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تیرے نال نبیاں تے ولیاں دا مجمع، گناہگار آلے دوالے نے تیرے۔ سوالی نے شہزاد جے بے سمجھ بھی، سوالی نے شہزاد جے بے سمجھ بھی، تے حکمت پرے زین والے نے تیرے، تیرے ہاتھ دربار وحدت دی کنجی، رسالت دے بوئے تے تالے نے تیرے، رسالت دے بوئے تے تالے نے تیرے، رسولاں دے منہ تے مقالے نے تیرے، کلام خدا وچ حوالے نے تیرے۔ یہ نعت اگر سمجھ آ جائے اور اس کا یہ ایک شعر وظیفہ ہو جائے تو میرا یقین ہے کہ آپ کو کسی خطاب، کسی درس، کسی کورس کی ضرورت نہیں۔ اس کا ایک مصرع سمجھ آ جائے، پہلا مصرع، تو آپ کو زندگی بھر مقام نبوت کے لیے کسی اور تقریر، خطاب، درس کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت امت جنہیں مانتے ہیں انہیں جانتے نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کتنا رٹایا، کتنا سمجھایا، کتنا رچایا، بار بار یہ سنایا، بار بار یہ پڑھایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، عمریں گزر گئیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ منطق والے لوگ جانتے ہیں کہ اس میں صغرے کبرے کتنے بنتے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ تو تین سٹیپ تو بالکل سامنے، پہلے جانا، پھر مانا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام۔ اور انعام دیکھیے کیا ہے، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ یہ ایک شعر بہت تھا، اگر سمجھ آ جاتا، بہت تھا یہ ایک شعر۔
لیکن ہم نے اس پہ غور نہیں کیا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ایک کام نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں. یہ بھی ختم نبوت کے تحریک کے پیشوا اور امام بر صغیر پاک و ہند میں عقیدہ ختم نبوت کا محافظ اعظم پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ. یہ بھی ان کی نعت کا ایک شعر بھی سمجھ آ جائے یہ بھی کافی ہے. وہ فرماتے ہیں دس سے صورت راہ بے صورت دا. عقیدہ ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں میں. یہ شعر سمجھ آ جاتا ہزاروں کتابوں اور خطابوں سے بے نیاز کرتا. ہے بھی ہماری زبان میں ہی ہے تقریباً. یہ پنڈی کی زبان پیر مہر علی شاہ صاحب کی ہماری زبان ہی ہے. کہتے ہیں دس سے صورت راہ بے صورت دا توبہ راہ کے عین حقیقت دا پارے کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تر. یہ بھی کافی تھا. ختم نبوت کے حوالے سے تو نوبت ہی نہ آتی کہ کوئی شخص اس کسر ذری میں نقب لگانے کا سوچتا. تو چوری تبھی ہوتی ہے ڈاکہ تبھی پڑتا ہے جب چوکیدار کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے. ہمارے باپے کہتے تھے ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. صرف مدینہ ہی جا کے نہیں سارا عشق چھلکنا. میں جہاں بھی رہوں حضور چونکہ آپ کا کلمہ پڑا ہوا ہے آپ کا غلام ہوں اور آپ کے در کا ساگ ہوں اس لیے میری ڈیوٹی ہے میں جہاں بھی ہوں آپ کی چوکھٹ کا پہرے دار اور محافظ اور آپ کی ناموس اور آپ کی عقیدہ ختم نبوت کا پہرا دینا یہ میری ڈیوٹی اور میری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان بحیثیت صاحب ایمان. یہ ہمارے دلوں میں رچا روحوں میں رچا ہونا چاہیے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اب سوچئے یہاں کوئی گنجائش ہے رزق کی گنجائش ہے کوئی لیت و لعل کی کوئی گنجائش ہے چونکہ چنانچہ کی کوئی گنجائش ہے. مناظرہ وغیرہ کرنے کا تو مطلب ہے کہ سیدھا آپ ایمان سے سرنڈر کر رہے ہیں. مناظرہ دو کلمہ گو لوگوں میں تو ہو سکتا ہے. ختم نبوت کے راہزن اور ڈاکو کے ساتھ مناظرہ تو نہیں ہوتا بحث بھی نہیں ہوتی. دیکھیے قرآن پاک کی میں نے ابتدائی آیتوں سے ہی آیت پڑھی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں. رب کریم نے سورہ البقرہ جب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ میں بات شروع میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ کورس ختم نبوت منوانے کے لیے نہیں کر رہے. اگر منوانے کے لیے کر رہے ہیں تو پہلے ہمیں خود کلمہ پڑھنا پڑے گا ہم پہ تجدید ایمان واجب ہو جا. یہ ہم صرف بتانے کے لیے کر رہے ہیں. جی یہ ہم ابلاغ کے لیے کر رہے ہیں کہ ابلاغ پہ ہم مامور ہیں.
یہ ہم تجدید کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ایمان کی تجدید پہ بھی ہم مامور ہیں۔ جددوا ایمانکم، ہمیں حکم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے الحمدللہ بزرگوں کو دیکھا، ان کی زیارت کی ہے، بزرگوں کے قدموں میں بیٹھا ہوں، ہر مسئلے پر بحث، دلائل، گفتگو سب کچھ ہوتا تھا۔ ختم نبوت کے معاملے میں ہمارے بزرگوں نے اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا تاکہ یہ فرق ملحوظ رہے کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف بحث، مباحثے یا مناظرے کی حد تک اس کو ہم ڈیل کر کے ختم کر دیں، یا محفل یا جلسے یا جلوس کا موضوع ختم نبوت نہیں ہے۔ ختم نبوت یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اور ذاتی مسئلے لا کے بندہ چوراہے میں ڈسکس نہیں کرتا۔ یہ ہر امتی کا انفرادی طور پر اللہ سے ڈائریکٹ اور اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام سے ڈائریکٹ مسئلہ ہے۔ اس میں جو ہی جھول آیا تو اس کا ایمان گیا۔ ڈاکہ اس پہ اس لیے پڑتا ہے کہ یہ سب سے سینسٹیو پوائنٹ ہے۔ اس کو یوز ابلیس نے، شیطان نے اس لیے کیا ہے کہ اس سے زیادہ نازک، اس سے زیادہ حساس اور اس سے زیادہ آسان ٹارگٹ اس کے لیے تھا کوئی نہیں، اس لیے اس نے اس کو استعمال کیا۔ اور دوسرے، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان تو بنا ہی کلمے کے نام پہ ہے۔ پاکستان وہ اسٹیٹ ہے جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت کے اقرار پر پاکستان وجود میں آیا، اس لیے یہ شرائط میں شامل رکھا گیا۔ یہ پاکستان کا سربراہ ہونے کے لیے یہ شرائط میں سے ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا۔ یہ جو ترانے کے اشعار ہیں یہ بھی اسی پس منظر میں ہیں اور اسی حوالے سے لکھے گئے تھے کہ پاکستانیوں کو یہ یاد رہے، مسلمان ہونے کے ناطے بھی اور پاکستانی ہونے کے ناطے بھی ہمیں اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کانشیس نہیں ہے، باخبر نہیں ہے، باغیرت اور باحمیت نہیں ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے۔ باہر کے لوگ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، صرف رہنے سے بندہ پاکستانی نہیں ہو جاتا۔ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی پاکستان میں آ کے رہتے ہیں، تو پاکستان کی اساس اور نظریے سے جڑا ہوا آدمی حقیقت میں پاکستانی ہے۔ اس لیے جب پاکستان کی تحریک تھی تو یہاں یہ نعرہ گونجتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یاد رکھیں، ختم نبوت، میری نعت میں، پنجابی نعت میں یہ اشارے آ گئے اور اب میں کہنے لگا ہوں، دہرانے لگا ہوں اس کو۔ ختم نبوت کے معاملے میں جو ہی بندہ رسک میں پڑتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کا لا الہ الا اللہ خطرے میں پڑتا ہے۔ مولانا میرا تھیسس یہ ہے، ختم نبوت پر سب سے پہلے جو چیز آپ کے ہاتھ سے جاتی ہے، جو ہی آپ ختم نبوت کے علم کو چھوڑتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔
تیرے ہاتھے دربارے وحدت دی کنجی. اب یہ ترانہ سن لیں، یہ رہ نہ جائے. جی جی ارشاد. اس نظریے پر ہی قائم پاکستان ہمارا ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں مل کے، اگر آپ ساتھ دیں، کیونکہ ترانہ تو وہی ہوتا ہے سارے مل کے پڑھیں. جی جی. اس نظریے پر ہی قائم پاکستان پاکستان ہمارا ہے. اس نظریے پر ہی قائم، اس نظریے پر ہی قائم پاکستان ہمارا ہے. اس نظریے پر ہی قائم پاکستان ہمارا ہے. صدق دل سے ختم نبوت، صدق دل سے ختم نبوت پر ایمان ہمارا ہے. صدق دل سے ختم نبوت پر ایمان ہمارا ہے. پڑھیے، میں نے تو آپ کے لیے پڑھائی ہے تاکہ آپ کو یاد یہ ترانہ بھی ہو جائے. اللہ کرے یہ ہمارے سارے دینی مدارس میں پڑھا جائے، یہ ترانہ بچوں کو یاد ہو جائے. جیسے قومی ترانہ یاد ہے، ایسے دینی ترانہ بھی یاد. سبحان اللہ. اس نظریے پر ہی قائم پاکستان ہمارا ہے. اس نظریے پر ہی قائم، اس نظریے پر ہی قائم پاکستان ہمارا ہے. صدق دل سے ختم نبوت، صدق دل سے ختم نبوت پر ایمان ہمارا ہے. صدق دل سے ختم نبوت پر ایمان ہمارا ہے. وعدہ ہے ناموس نبی پر ہم ہر چیز لٹا دیں گے. وعدہ ہے ناموس نبی پر ہم ہر چیز لٹا دیں گے. ان کی عزت پر مر مٹنا، ان کی عزت پر مر مٹنا، ان کی عزت پر مر مٹنا بس ارمان ہمارا ہے. ان کی عزت پر مر مٹنا، ان کی عزت پر مر مٹنا، ان کی عزت پر مر مٹنا بس ارمان ہمارا ہے. پڑھیے، ان کی عزت پر مر مٹنا، ان کی عزت پر مر مٹنا بس ارمان ہمارا ہے. اس نظریے پر ہی قائم پاکستان ہمارا ہے. اے دجال دہر کہو تو سینہ چیر کے دکھلا دیں.
دجال دہر کہو تو سینہ چیر کے دکھلا دیں، ختم رسل کی حرمت پر سب کچھ قربان ہمارا ہے، ختم رسل کی حرمت پر سب، ختم رسل کی حرمت پر سب کچھ قربان ہمارا ہے۔ اس نظریے پر ہی قائم، اس نظریے پر ہی قائم پاکستان ہمارا ہے، اس نظریے پر ہی قائم پاکستان ہمارا ہے، صدق کے دل سے ختم نبوت پر ایمان ہمارا ہے، میرے نبی ہی دور رسالت کے خاتم اور خاتم ہیں، یہ کورس میں سمجھایا ہوگا مولانا نے آپ، میرے نبی ہی دور رسالت کے خاتم اور خاتم ہیں، اول و آخر شان ہے ان کی، اول و آخر شان ہے ان کی، یہ ایقان ہمارا ہے، اول و آخر شان ہے ان کی، اول و آخر شان ہے ان کی، یہ ایقان ہمارا ہے، اس نظریے پر ہی قائم پاکستان ہمارا ہے، ان کا عاقب و خاتم ہونا، ان کا عاقب و خاتم ہونا لابدی و دائم ہے، ان کے شاہد ہونے پر، ان کے شاہد ہونے پر شاہد قرآن ہمارا ہے، ان کے شاہد ہونے پر، ان کے شاہد ہونے پر شاہد قرآن ہمارا ہے، آؤ اے شہزاد فدا ہو جائیں ان کی عظمت پر، آؤ اے شہزاد فدا ہو جائیں ان کی عظمت پر، ہر میدان میں حامی و ناصر، مولانا خادم حسین رضوی کی نظر، آؤ اے شہزاد فدا ہو جائیں ان کی عظمت پر، ہر میدان میں حامی و ناصر، ہر میدان میں حامی و ناصر، خود رحمان ہمارا ہے، ہر میدان میں حامی و ناصر،
خود رحمان ہمارا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مسجد کے در و دیوار کو اس محفل اور اس نشست کا تاریخی گواہ بنا لیں۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ اور جو شعر آپ کو میں نے سنانا ہے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نظر کرنا ہے، سبحان اللہ، مطلع نور رسالت سبحان رخ زیبا تیرا، اللہ، مطلع نور رسالت رخ زیبا تیرا، مقطع ختم نبوت قدرانہ تیرا۔ مقطع مطلع نبوت بھی آپ ہیں اور مقطع نبوت بھی آپ ہیں، شاعروں کی زبان میں اصطلاح میں بات ہے۔ مطلع نور رسالت رخ زیبا تیرا، حضور آپ کے جلووں ہی سے تو نبوت نے آغاز کیا ہے، اور مقطع ختم نبوت قدرانہ تیرا، اور آپ کے وجود اقدس و اطہر پر رب نے اس نبوت کی غزل کا مقطع کہا ہے۔ آپ کے وجود مقدس کو نظام نبوت کا مقطع بنایا۔ حاضرین محترم، یہ موضوع ایسا ہے کہ جتنی اس پہ بات کی جائے کم ہے، لیکن مجھے افسوس ہے اس بینر کے نیچے میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے بچپن سے بہت چھوٹی عمر سے مجھے یہ شرف ہے بڑے بڑے جلسوں میں، کیونکہ لاہور شہر داتا کی نگری صرف شامل نہیں تھے، ہم ارینج کرتے تھے باقاعدہ، حزب الاناف جیسے مرکز میں ہم جلسے ارینج کرتے تھے، کیونکہ ATI کے پلیٹ فارم پہ کام کا ہمیں شرف ملا۔ حضور داتا صاحب کی چوکھٹ پہ راتیں گزارتے، شب بیداریاں کرتے۔ تو ابھی میں یہ بھی نہیں پتا تھا یہ بابا جو آ رہا ہے اس کا نام کیا ہے، لیکن بابے کی زیارت ہو جاتی۔ یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ نورانی چہرے والا سفید ریش بزرگ ہے کون، لیکن زیارتیں ہوتی، ملاقاتیں، بعد میں پتہ چلتا کہ یہ فلاں حضرت صاحب ہیں، یہ فلاں۔ لیکن میں اپنے اندر کی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ایک درد، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں علماء، یقین کیجئے 80% جلسوں میں ختم نبوت بیان نہیں ہوا۔ سب کچھ ہوا، باقی باتیں ہوئیں، ختم نبوت پہ ہم نے فوکس نہیں کیا۔ دو تاریخی کوتاہیاں ہمارے نامہ اعمال میں بحیثیت قوم اور امت کے ہیں جس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ عذاب یاد رکھیں بے عملی پہ نہیں آتے، عذاب بے ادبی پہ آتے ہیں۔ تا دلے صاحب دلے نامت بدرد، ہیچ قومیں را خدا رسوا نہ کرد۔ قومیں سالوں نہیں صدیوں گناہ کرتی رہیں، عذاب نہیں آیا۔ عذاب کب آیا؟ جب پیغمبر کا دل دکھا۔ تو جب دل دکھتا پیغمبر کا تو وہ کیا کہتا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار۔ جلال و جمال کے جلوے نبوت کی تاریخ میں بھرے ہوئے، یہ اللہ ہی کا جلال ہے، اللہ ہی کا جمال ہے، اس کے لیے اس نے صورتیں چنی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور والضحیٰ کے جلووں تک، اپنے ہی صفات، اپنے ہی کمالات کے اظہار کے لیے ان ہستیوں کو چنا۔ کسی کے لیے نار کو گلزار کر دیا، کسی کے لیے سمندر میں رستے بنا دیے، کسی پر بادلوں کے سائے کر دیے، کسی کے لیے پہاڑوں کو سائبان بنا دیے، کسی سے مردے زندہ کروا دیے، اندھے بینا کروا دیے۔
انا احیی الموت باذن اللہ. پیغمبروں سے یہ معجزات، یہ کرامات، یہ افعال الہیہ ہیں. اگر بیان ہو جاتے تو بڑے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے. یہ جو فضول قسم کے جھگڑے ہم نے آپس میں سینگ پھنسائے ہوتے ہیں، تو غیر جو ہے باہر سے دشمن ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا. جب گھر والے آپس میں لڑ رہے ہیں تو باہر والا تو نقب لگائے گا اور بڑی سہولت سے لگائے گا. پہلے انہوں نے ہمیں مصروف کیا، چونکہ یہ سلطنت برطانیہ برٹش گورنمنٹ کا خود کاشتہ پودا تھا جو ہندوستان میں بویا گیا کسر ختم نبوت میں نقب لگانے کے لیے، لیکن یہ پہلا نقب نہیں تھا. نہ ہی ختم نبوت کا مطلب رد قادیانیت ہے. یہ بھی میرا تلخ جملہ گوارا کر لیں. جی آج سب سے بڑا دھوکہ ہم نے یہ کھایا ہے کہ ہم جلسہ ختم نبوت پہ کرتے ہیں اور پہنچ ہم گرداسپور جاتے ہیں. نہیں بھائی، چے نسبت خاک راب عالم پاک. تو آدھا کام تو ہم خود ہی کر دیتے ہیں. جی حضرت، ہاں یار سب آپ علماء پڑھے لکھے اہل علم جانتے ہیں، الاشیاء تعرف بازدادها. اب یہاں بتائیے اس اصول اور اس فارمولے کے مطابق آپ کہاں گئے؟ آپ نے کس چوڑے چمار کو اٹھا کے اور کس ذات پاک اور کس ہستی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے؟ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب، حجت الاسلام صاحب، مناظر اسلام صاحب. آپ کو یہ خبر ہی نہیں کہ جہاں پر 1,24,000 جینون اصلی رب کے چنے اور بنائے ہوئے نبی رسول وہ ہاتھ باندھ کے مقتدی بن کے کھڑے ہوں، تم اس کے مقابلے میں جعلی 2 نمبر کانا دجال اور ایک جھوٹا ایک ڈاک خانے کا ڈاکیا بھی وہ درجہ نہیں رکھتا. اس کو تم اس جلسے میں انٹری کی اجازت کیسے دیتے ہو؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. واللہ باللہ تاللہ یہ آج بھی مجبوری یہ جملے بول رہا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتا دیا تھا کہ 30 کذاب اور دجال آئیں گے ان کے آنے سے پہلے. ایسا نبی جنہ دا والی وہ امت قد جھرسی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے اس ذات پاک سے خود کو جوڑا ہی نہیں ہے. ورنہ میرا چیلنج ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت ہمیں خدا سے کاٹ سکتی ہے، مصطفیٰ سے نہیں کاٹ سکتی. اس لیے کہ خدا کو ہم نے بن دیکھے مانا ہے، بن جانے مانا ہے، بن چکھے مانا ہے، بن چھوئے مانا ہے، بن محسوس کیے مانا ہے. کیونکہ وہ ہے ہی غیب. یؤمنون، ہمیں معمور کر دیا گیا نا کہ رب نے دکھا کے ہی منوانا ہوتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بندوں کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا انسان کا پرابلم کیا ہے؟ انسان کہتا ہے دیکھ کے مانو، اور رب کہتا ہے بن دیکھے ماننا تو مان، نہیں تو گھر جا. ایمان کی بنیادی شرط یہ ہے کہ بن دیکھے ماننا ہے. اس لیے رب ذوالجلال نے ہمارے اس مسئلے کے حل کے لیے، کیونکہ یہ انسانی عذر ہے، انسان کا ٹیکنیکل اور بائی ڈیفالٹ پرابلم ہے، جو خود حاصل کائنات ہے، جو خود فی احسن تقویم ہے، وہ مٹی کی مورتی کے آگے جھکا پڑا ہے. سوچا کبھی آپ نے درخت کو سجدہ، آگ کو سجدہ، سورج کو سجدہ، چاند کو سجدہ، پتھر کو، پہاڑ کو؟ یہ وجہ کیا، ریزن کیا ہے؟
یہ کلیم پورے قرآن میں کفار و مشرکین کا یہ کلیم تھا کہ وہ کم از کم یہ نظر تو آتا ہے نا، سامنے تو ہے نا جو بھی ہے. تو یہ انسان کا نفسیاتی مسئلہ ہے. یہ چاہتا ہے جسے بھی میں نے ماننا ہے دیکھ کے مانوں، اور بھولا چکا کہیں مان بھی لے نا تو اس کی تلاشی لیتا رہتا ہے، پیر کے اندر سے کرامتیں ڈھونڈتا رہتا ہے، کوئی نکلی ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، یہ معجزہ جو ہے، معجزہ، باقی نبی تو معجزہ لے کے آئے ہیں نا. رب نے ختم الرسل کو، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ بنا کے بھیجا، اور سارتا پا معجزہ، ہر ادا معجزہ. اور صحابہ 24 گھنٹے اس کا مشاہدہ کرتے تھے، لیکن انہیں معجزے سے دلچسپی نہیں تھی، معجزے والے سے دلچسپی. روٹین بن گئی نا چیزیں. کھانا دسترخوان پہ تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ پڑھی جائے، کنکریاں پڑھی جا رہی ہیں. اور پھر آقا کا یہ فیض متعدی ہے. باقی نبی تو خود دکھا کے فائنڈ اپ کر دیتے تھے نا. حضور فرماتے صدیق اکبر یہ میرے ہاتھ میں کنکریاں پڑھ رہی ہیں، اب تم پکڑو. دستے صدیق اکبر میں بھی کنکروں نے کلمہ پڑھا، پھر صدیق اکبر نے کنکریاں فاروق اعظم کو پکڑا دی، پھر کلمہ پڑھا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا فیض رکنے والا نہیں ہے، جاری ہے، فیض متعدی ہے. پرابلم ہمارا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطوط میں لکھا ہے، مولانا غلام رسول مہر اہل حدیث تھے جو ان کے پرسنل سیکرٹری تھے، بہت بڑے ادیب، اسکالر، رائٹر، محقق. علامہ نے ان کے نام خط لکھا کہ مولانا میرا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے 1400 سال پہلے بارگاہ رسالت سے صدیق اکبر اور فاروق اعظم فیض لیتے تھے، آج بھی ہم لے سکتے ہیں. لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر، کیا دے. تعلق یہ اندر کی چیز ہے، یہ قلبی روحانی معاملہ ہے. ایمان انویزیبل ہے نا. ہمارے پاس جو کائنات کی سب سے بڑی متاع اور نعمت کیا ہے؟ ایمان ہے. لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی. نماز دکھائی دیتی ہے، زکوٰۃ دکھائی دیتی ہے، روزہ دکھائی دیتا ہے، حج دکھائی دیتا ہے، ایمان دکھائی نہیں. یہ اسی لیے رب نے، کیونکہ یہ ایمان کا محل کیا ہے؟ قلب. اور اقبال نے کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے معز نام مصطفیٰ. اور مولانا حسن رضا نے ترجمہ کیا، کہتے ہیں کون سے دل میں نہیں یاد رسول، کون سے دل میں نہیں یاد رسول، قلب مومن مصطفیٰ آباد ہے. یعنی قلب مومن کی تختی ہی مصطفیٰ آباد، یہ مصطفیٰ سے آباد ہے، اور خود مصطفیٰ آباد ہے کیونکہ انہی کے صدقے آباد ہے، انہی کی نسبت سے. اور پھر اقبال کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ہمیں بھی ہمارا تعارف اور ہماری حقیقت بھی اقبال نے ہمیں سمجھائی. کہتے ہیں دل بمحبوب حجازی بستائیں، اللہ اکبر. دل، ہم جو یہ آج آ کے فیصلہ آباد اکٹھے ہو گئے ہیں کہاں کہاں سے، اور لاہور سے اور ادھر سے، ایک چھت کے نیچے جو امت بیٹھتی ہے، اقبال نے وہ رمز بتائی ہے، وہ سر بتایا، وہ سیکرٹ بتایا، وہ رشتہ لنک بتایا. کہتے ہیں دل بمحبوب حجازی بستائیں، زیں جہت با یک دیگر پیوستائیں. کہتے ہیں تیرا میرا رشتہ پتہ کیا ہے؟ کہ ہم سب کا محبوب سانجھا ہے. وہ جب محبوب سانجھا ہو جائے تو پھر تعارف تھوڑی کرانا پڑتا ہے، پھر ہر کوئی لائن میں لگا ہوتا ہے، اور پھر ایک دوسرے سے پوچھتا بھی نہیں کہ تو کتھوں آیا ہے، تو کتھوں آیا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتھوں آیا اور کیوں آیا ہے. یہ تعلق دریافت کرنے پڑتے ہیں، اپنے اندر سے تلاش کرنے پڑتے ہیں، ڈھونڈنے پڑتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے، اس کا نتیجہ دیکھیے کیا ہے.
امرتسر میں پارٹیشن سے پہلے برٹش دور میں ایک مناظرہ چل رہا تھا. ایک مسلمان مناظر عالم ایک پادری کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ مناظرہ کر رہے. مجمع ہوتے تھے اس وقت، لوگ جمع ہو جاتے تھے اور سب مذاہب کے لوگ ہوتے تھے. پادری نے گفتگو میں حوالہ دیتے ہوئے کہا، محمد صاحب نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ پادری عیسائی ہے، مسلمان بھی کھڑے ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ. پھر گفتگو میں موقع آیا، پھر اس نے الفاظ دہرائے کہ محمد صاحب نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مجمع میں ایک ملنگ کھڑا تھا، کونڈی ڈنڈے والا ملنگ. وہ ڈنڈا اس کے کندھے پہ تھا. وہ ایسے ہی اس کو کوئی یہ نہیں کہ کیا ہو گفتگو، صرف مجمع دیکھ کے رک گیا کہ پتہ نہیں لوگ کیوں اکٹھے ہیں. جب اس کے کان میں یہ آواز پڑی تو وہ الرٹ ہو گیا. وہ دور کھڑا اسٹیج سے نیچے اتنے بڑے مجمع میں، تو اس نے پادری کو آواز دی کہ پادری نعت ادب نہ لے. جب پادری نے دوسری بار بھی وہی لفظ دہرائے تو اس نے اور زور سے آگے ہو کے کہا کہ ادب سے نام لو. پادری تک پتہ نہیں اس کی آواز پہنچی یا نہیں پہنچی. اس نے سنی انسنی کر دی. مجمع ہے، برٹش گورنمنٹ ہے، انگریز کی حکومت ہے، اور ان کا مذہبی پیشوا مناظرہ کر رہا ہے. جب تیسری بار اس نے یہ کہا اور اس درویش نے اس کو آواز دی اور اس نے نہیں سنی اور رسپونڈ نہیں کیا، تو وہ پیچھے سے آیا اور وہی ڈنڈا اس کے سر میں مارا اور وہیں ڈھیر کر. کیس بن گیا، شور مچ گیا. برٹش حکومت، انگریز جج، انگریز عدالت اس بیچارے آدمی کو جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اس کو پتہ تھا وہ اسی میں گم تھا. وہ کوئی بھاگا نہیں، دوڑا نہیں، انہیں پکڑا، گرفتار. کیس بن گیا. یہ اب اس کی کرامت ہے یا کیا ہے، سمجھ سے باہر ہے. علامہ سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ خود بھی اس جگہ، اس جلسے میں موجود تھے جہاں یہ واقعہ بیان ہوا. جب کیس چلا اور ساری کیس کی تفتیش اور سٹڈی ہوئی، انکوائری کے بعد جو آخری فیصلہ جج نے لکھا وہ بھی لگتا ہے قدرت دستے قدرت، قلم قدرت نے لکھا ہوا ہے. اس جج نے کہا یہ ہے کون بندہ، یہ کوئی مولوی ہے، مفتی ہے، کوئی مذہبی پیشوا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ تو ایک عام مسلمان سے بھی نیچے کا آدمی ہے، کوئی پڑھا لکھا تعلیم یافتہ بندہ بھی نہیں ہے، ایک درویش ہے، کونڈی ڈنڈے والا، بھنگ گھوٹ کے پینے والا. جج نے پوری انویسٹیگیشن کے بعد جو ججمنٹ لکھی وہ یہ تھی. مقابلے میں پادری کھڑے ہیں، علماء کھڑے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. اس نے کہا کہ اگر یہ کوئی مذہبی پیشوا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس نے مذہبی تعصب میں آ کر دوسرے مذہب کے لیڈر کو مارا ہے. یہ تو ایک اتنا سادہ سا لے مین ہے جس سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہے، اور قتل جیسا جرم ہوا ہے، بہت بڑا جرم ہے. تو
تو یقیناً اس پادری نے کوئی ایسی سخت اور تکلیف دہ بات کی ہوگی کہ وہ کوئی سمجھدار مسلمان تو کجا اس درجے کے ملنگ کو بھی برداشت نہیں ہوئی، تو وہ کتنی نازک بات ہو، کتنی تکلیف دہ بات ہوگی کہ اس بندے کے دل کو بھی دکھ گئی ہے اور وہ اتنے انتہائی قدم پہ تل گیا، لہذا سزائے موت سے اس کو بری کیا۔ یہ ایسا معاملہ ہے جب تک ذاتی تعلق ہم نہیں بنائیں گے، اور یہ بھی سن لیں ساری باتوں میں تبلیغ ٹھیک ہے، اس معاملے میں تبلیغ نہیں ہوتی۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں کسی مسلمان کو کہہ رہا ہوں مسلمان ہو جا، یہ تو بات سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں اپنا سبق تازہ کیا جا سکتا ہے، تجدید ہو سکتی ہے، گرد و غبار پڑ سکتی۔ حدیث پاک میں کہ ایمان جو ہے نا کپڑے کی طرح سینوں میں پڑا پڑا وہ سیدھا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں وہ سیدھا گل سڑ جاتے ہیں وقت کے ساتھ، تو فرمائے اس کو تازہ کرتے رہا کرو۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا جددوا ایمانکم، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، حضور یہ کیسے تازہ کرنا ایمان؟ فرمایا بکلمۃ لا الہ الا اللہ، یہ جو ذکر ہے نا لکل شیء سکالۃ وسکالۃ القلوب ذکر اللہ، وہ اسی لیے ہے تاکہ تر و تازہ ہوتا رہے ایمان، حلاوت ملتی رہے اور جوش اور جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہماری روحوں کی غذا ہے اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، اس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور کثرت سے ذکر کا کہا گیا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ جس طرح جسم کو بھوک لگتی ہے ایسے روحوں کو بھی بھوک لگتی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں ختم نبوت کورس جو ہے وہ اسی روحانی بوفے کا اہتمام ہے جو آپ نے فرمایا۔ اللہ رب العزت اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کے بہترین ثمرات نصیب کرے، اور اس کو اپنے دلوں اور روحوں میں اس عقیدے کو رچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علیہ